السلام علیکم. یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے. میرے ذہن میں کئی سارے خیالات تھے, سوچا لکھوں. پھر سوچا کہ جن کی دین خیالات ہیں میرے ذہن میں, کیوں نہ وہی آپ سے مخاطب ہوں. ایسے میرے خیالات کی عکاسی بھی ہوگی اور کہیں نہ کہیں میں ایک ذریعہ بھی بنوں گی. لمبی فہرست تھی, لیکن پھر دیکھنا ہوتا ہے, جب انتخاب کرنا ہوتا ہے تو ایک انسان ذرا سا سیلفش ہو جاتا ہے اس معاملے میں کہ دل کے قریب سب سے زیادہ کون ہے. اور میرے دل کے قریب ایک شخصیت جو اس وقت میرے سامنے ہی بیٹھی ہے, ڈاکٹر حنانہ برجیس. کیسی ہیں اقرا؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. حنانہ برجیس صاحبہ پیشے سے ڈاکٹر ہے اور ان کا ایک پیشن رہا ہے بچپن سے رائٹنگ کی اور. تو ماشاءاللہ خوبصورت لکھتی ہیں, پروز بھی اور پوئٹری بھی. پہلا سوال, حنانہ برجیس کوسچ. اب یہاں تک پہنچ کے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتا, سوائے اس کے کہ جیسے ایک راستہ ہوں اور کسی کو اس پہ چلنا ہے, کوئی ایسا سورس ہوں جس کے ذریعے کوئی اچھی بات آگے جانی چاہیے. بس مجھے اتنا ہی اب لگتا. اب اپنے بارے میں اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے لکھتی ہوں کہ ایز اف آئی ہیو ٹو گیٹ سم میسج اکراس. بس اس سفر میں کچھ پایا؟ ہاں, بہت کچھ ہویا بھی, بہت کچھ اسی سپیڈ سے. کریسٹس اینڈ ٹرافٹس آف لائف. ان دونوں میں سے کس کے بارے میں ہم زیادہ بات کریں, کیا کھویا یا کیا پایا؟ ہونا تو ویسے ہی سب کچھ ہے, پانا بھی کیا ہے خود ہی ڈیسائیڈ کریں. یہ جو اس وقت موسم چل رہا ہے جی, خزاں کا ہے, خزاں آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ نئی شروعات. نئی شروعات. حالانکہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے. ختم نہیں ہو رہا نا, نئی شروعات کے لیے تیاری ہو رہی ہے. پتے جھڑیں گے نہیں تو نئے کیسے آئیں گے؟ آپ کو یہ درد سنائی نہیں دیتا؟ کون سا؟ جو یہ پیڑ اور یہ پتے چلاتے رہتے. ایک جگہ ہے قرآن میں, وَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. خالی خزاں تھوڑی ہے, it heralds the coming spring also. اس خزاں کا آپ کی شخصیت پہ کیا اثر ہے؟ بہت زیادہ. I don't know, یہ میرا فیوریٹ سیزن ہے. مجھے نہیں پتا, یعنی جو میری نیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے, تو I don't know how and why I connect with this season. Perhaps it's something جب آپ دونوں سیزنز کا بیسٹ دیکھتے ہیں, یعنی ابھی پتے ہرے بھی ہوتے ہیں اور وہ براؤن ہونے بھی شروع ہو جاتے ہیں, جیسے انسانی زندگی ہے. جیسا مجھے بالکل ویسی لگتی ہے انسانی زندگی جیسی, آسان بھی مشکل بھی. پہلا والا کوسچن آپ. اچھا مجھے بتائیے گا, کتنی کتابیں آپ کی منظر عام پر آئی ہیں؟ اب سوال ہے. اب سوال. پہلی بک ساہت اکیڈمی دہلی سے پبلش ہوئی تھی, اردو شاعری کی خوشبوؤں کی وادی سے. پھر 10 سال کا وقفہ جس میں میں ER فزیشین تھی مڈل ایسٹ میں. پھر میرا MD اینستھیزیا میں, اور پھر شارٹ ٹرم فیلوشپ پین مینجمنٹ میں جس کے دوران کچھ لکھا نہیں. پھر اب 3 بکس الحمدللہ. اس کے بعد فکشن کی, اور اب 4th بک آ رہی ہے. ماشاءاللہ. کون سی آ رہی ہے؟ طالب. سیلف ایکسپلینیٹری نام, طالب اور دا سیکر, جو کسی تلاش میں ہو. تلاش میں کون ہے؟ سب ڈیو ٹو سم ریزن تلاش میں سب ہیں. طالب ہم اس کو کہتے ہیں جو طلبگار ہو کسی چیز کا, جس کو کچھ کھوجنا ہو, کچھ تلاش نہ ہو. بس رکے وہیں پہ. تو کون نہیں کھوج رہا دنیا میں؟ کوئی ایک انسان ایسا بتا دیجئے جو کسی طلب میں نہیں, جس کو کسی چیز کی طلب نہیں ہو. تو اس کانٹیکس میں ساری ہیومینٹی کے لیے میسج ہے نا. بالکل. اس میں کن نقطوں پر بات ہوئی ہے زیادہ؟ طالب بتاتا ہے ایک لڑکی ہے جو کسی تلاش میں ہے. یہ میں نے بک فرسٹ پرسن میں لکھی ہے, اور 1 اکتوبر کو سٹارٹ ہوتی ہے اور 19 اکتوبر میں ختم ہو جاتی, یعنی 19 دنوں کی کہانی ہے یہ, لیکن اس میں پوری زندگی سمیٹ لی گئی ہے. اس کی ٹیگ لائن ہے سیک اینڈ یو شیل فائنڈ. آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا. اور سورہ عنکبوت کی آیت بھی ہے کہ ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں اس لیے کوٹ نہیں کروں گی, بٹ کرکس اس کا یہی ہے کہ اگر آپ کسی تلاش میں ہوں تو آپ کے راستے ضرور کھل جاتے.
تو اسی تلاش کی کہانی ہے. خزاں میں کیوں لکھی؟ خود کو بھی خزاں میں بہت بار تلاشا ہے. بہت قریب ہے یہ موسم، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو میرے دل سے، شاید اسی لیے. اور دوسرا، کہانی کب بنتی ہے، کیسے بنتی ہے اور کس پہ بنتی ہے، میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کبھی بھی. ایک الہامی جیسی چیز ہوتی ہے. جیسے ایک بک جو میں لکھ رہی ہوں آج کل، میراز ہے اس کا ٹائٹل. وہ سربو کروشین سٹوری ہے. اور میں نے بالکل بھی نہیں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں کیوں یہاں سے یہاں بیٹھ کے کروشیا کے بارے میں سوچوں. عجیب بات ہے نا. لیکن پتہ نہیں ایک دن ذہن میں آیا مجھے بالکنز کے بارے میں لکھنا ہے. ابھی وہ بھی 350 پیجز لکھ چکی ہوں اس کے میں. وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہسٹوریکل فکشن. خزاں کو ضد کے چمن کو اجاڑنا ہوگا. خزاں کو ضد کہ چمن کو اجاڑنا ہوگا، مجھے یقین کہ پھر سے بہار آئے. کیا بات ہے. ایک دور تھا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا لمحہ تھا آپ کی زندگی میں جہاں غالباً آپ کو یہ انتخاب کرنا تھا کہ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کہاں جانا ہے. تو تب آپ نے انتخاب کیا کہ آپ ایک ڈاکٹر بنیں، لیکن ساتھ میں آپ کا پیشن بھی تھا. آپ پورا وقت یہاں بھی تو صرف کر سکتی تھی نا. تو کیوں بننا تھا آپ کو ڈاکٹر؟ 10th میں کوئی بچہ آتا ہے ہماری سسٹم آف ایجوکیشن میں، 14 یا 15 سال کا، حد ہو گئی 16 سال کا ہو، وہ اس کی کیا اتنی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ تو یہ بچے کا یا یہ پیٹرن اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ. اٹس ٹو ارلی فار اے پرسن ٹو ڈیسائیڈ ایٹ 14 اور 15 اور 16 کہ وہ آگے زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے. See, what he has to do all his life. That person, he or she, اگر وہ جو چوز کرتے ہیں ان کی زندگی بھر کا کام ہے. 8 گھنٹے ہر دن آپ کی زندگی کے جائیں گے اس میں. تو بہت ضروری ہے کہ اس ایج گروپ میں پراپر کاؤنسلنگ ہو، بچوں کی بھی اور پیرنٹس کی بھی. جہاں تک میرا خود میڈیسن چوز کرنے کا تعلق ہے، میری انکلینیشن تھی میڈیسن کی طرف، اور میری موم بھی چاہتی تھی میں بنوں. جب میں ڈاکٹر بنی نا تو آئی saw a lot of pain, I witnessed a lot of pain. تو مجھے کہانیاں بہت زیادہ مل گئی، اور وہ ایسا درد تھا جو مجھے بتانا تھا لوگوں کو. کیا بتانا تھا؟ کیا ہی کہہ سکتی ہوں، بہت گہرا سوال ہے. It just added to how I perceived life. جو میں سمجھتی تھی زندگی کے بارے میں، جس درد کی مجھے پہچان تھی تھوڑی بہت جو خود پہ بیتا تھا، جب میں ڈاکٹر بنی نا مجھے ایک اور ہی لیول کے درد کی سمجھ آئی. ایک تو فزیکل، لیکن اس فزیکل پین سے ریلیٹڈ ایموشنل پین، وہ اسپریچول پین، سائیکولوجیکل پین، وہ ایک اور ہی لیول تھی. تو اس لیے مجھے یہ لگا کہ being a writer and being a doctor, I was kind of well equipped with to write about pain. یہ بات سمجھ درد کے بارے میں، اور اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے میں آپ کو بتا. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک شخص جب اس دنیا میں آتا ہے اپنی اپنی قسمت لے کر آتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی ایک شخص اس دنیا میں آتا ہے تو اپنا اپنا سفر لے کر آتا ہے. بالکل. اس سفر میں آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس سفر میں اپنی قسمت تلاش کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب مختصر، سفر ختم ہی نہیں ہوتا نا. ایک زندگی کے لاسٹ مومنٹ تک، جب تک ایکچولی یو ڈائی، آپ کا سفر کہاں ختم ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے نا کہ انسان کو پتہ نہیں ہے نا کہ کس مومنٹ پہ وچ مومنٹ از ہز اور ہر لاسٹ مومنٹ. تب تک وہ سفر ہی کرتا رہتا ہے. لاسٹ سیکنڈ، ایک سیکنڈ پہلے تک بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کا کیا کرنا ہے، میں نے اس چیز کا کیا کرنا ہے. یعنی رب کو تو پتا ہے کہ اس کا سفر ختم ہو گیا، اس کو تو نہیں پتا نا. تو اس کی منزل آئی ہی کہاں. لاسٹ مومنٹ تک سفر ہی سفر، اور SUFFER والا سفر بھی ہے. میرے خیال سے اس میں جو ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے نا، وہ یہ کہ آپ کا سفر یہاں کب ختم ہو رہا ہے. جب آنکھ سے پردہ اٹھ جائے دنیا ویرانہ لگتی ہے، ایک پتھر سے گرنے والا آئینہ خانہ لگتی ہے. واہ، یہ پردہ لیکن اچھا ہے، یہ پردہ لیکن اچھا ہے، آنکھوں پہ تھوڑا پڑا رہے، کچھ دنیا سے بھی جی بہلے، آئینہ خانہ سجا رہے. بہت خوب. بہت بڑا راز ہے یہ دنیا. میں آپ کو ایسے اگزامپل دوں، آپ کسی روڈ سے جا رہے ہیں اور آپ کو اچانک ہی یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، کوئی اچانک سی بات ہو جاتی ہے
یا فون آ جاتا ہے، یا تو آپ وہ راستے سے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ارے وہاں آگے جا کے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو یہ کنیکشنز تو ہے نا، یا آپ کسی انسان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جسے آپ برسوں پہلے ملے ہوتے ہیں اور اچانک اس دن اس انسان سے آپ مل لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یا تیسری مثال یہ لے لیں کہ خواب دیکھتے ہیں کوئی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی کے بارے میں دیکھتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں، اور کچھ دن کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایونٹس، کئی لوگ تو جیسے ریزلٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اپنے خواب میں، بہت اکثر ہوتا ہے۔ کٲشِر پٲٹھۍ یَتھ زَن وَنان چھِ نا آلَو یا ناد، یہ ناد کیُتھ گوٚژھ آسُن، یہ پُکار کیسی ہونی چاہیے؟ ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں، طلب پوری نہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی، آپ طریقے ڈھونڈ لیں گے اس ضرورت کو پورا کرنے کی۔ ضرورت تو گاڑی بھی ہے، ضرورت گھر بھی ہے، طلب کچھ اور ہے نا، طلب ملے نہ ملے۔ تو میرے خیال میں یہ پکار طلب کی ہونی چاہیے، تب یہ اسٹرانگ ہوگی۔ تو میری رائٹنگ جو ہے وہ ضرورت پر بیسڈ نہیں ہے، کیونکہ ضرورت کے لیے تو میں روزگار ہے میرے پاس، لیکن طلب ہے نا کسی چیز کی۔ طلب کس چیز کی ہے؟ ممکن ہے آپ کی طلب چائے کی ممکن ہے آپ کی طلب میری طلب سے الگ ہو، یا ممکن ہے ایک ہی ہو، لیکن کیا کھوج رہی ہیں؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار۔ کار جہاں، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کر؟ ہر انسان کی اپنی ڈیفینیشن ہے، لیکن طلب ایک ہی ہے۔ جس سفر پہ نکلے ہیں نا، اس سفر کا اختتام، جہاں سے آئے ہیں نا، جس رب کا کی روح، یہ نپھو کی روح آپ کے اندر، وہاں واپس پہنچنا ہے، بس یہی طلب، اور یہی سب کی طلب۔ اس دوران آپ جن راستوں سے گزرتے ہیں وہ راستے مختلف ہو سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی ایک چیز کو فالو کرتا ہے، کسی کا کوئی اور نظریہ، طلب ایک، طلب یہی ہے کہ، لیکن یہ نا آج کل کی جو بہت میٹیریلسٹک دنیا ہے، اس میں وہ طلب بہت سی ضروریات میں دب گئی ہے۔ ہم زیادہ ضروریات ڈریون ہو گئے ہیں، میٹیریلسٹک رادر دین جو ہمارا ایکچوئل گول تھا، جس کے لیے ہم دنیا کے اس سفر پہ آئے، اور وہ ہم کہیں بھول چکے ہیں۔ یعنی آپ جسم کی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں اور روح کو اپنے کونے میں بند کر دیے۔ تو روح تو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جسم کا ایک فارم ہے، جسم بند کر دیا جا سکتا ہے، روح کو آپ قید نہیں کر سکتے۔ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یو آر ایکچولی روح کو کلاسٹروفوبک کر رہے ہیں آپ، ایک کلازٹ میں بند کر، تو کیا ہوگا؟ شاید جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، شاید روح بھی قید ہے، بالکل قید۔ قید ہے۔ اور اگر اس کو یہ پتا ہوتا نا روح کو کہ میں 21ویں صدی کے لوگوں میں بھی مجھے گزارا کرنا پڑے گا، تو شاید وہ تو پھر بالکل ہی نہیں مانتے۔ خیر یہ تو ہماری تخلیق ہی اسی لیے ہوئی ہے، رب کا کہ راستے پر چلنا۔ جو رب کا راستہ ہے نا، یہ سب کا راستہ نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا رب کا راستہ سب کا راستہ، راستہ ایک ہی ہے، ذریعے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ذرائع الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور ہم جن راستوں پہ چل رہے ہیں نا وہ زیادہ پریکٹیکل ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ ضرورت اورینٹڈ راستے ہیں۔ تو رب کا راستہ وہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، آسان لفظوں میں، کسی کے لیے برا نہ کریں، راستے میں اگر کانٹے دار جھاڑی بھی گری ہو اس کو ہٹائیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، مسکرائیں، ہو سکتا ہے اس ایک مسکراہٹ اتنا ہی صدقہ ہو جو آپ نے پورے دن میں کیا ہو۔ اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہم، بہت، اس دنیا کا کیا نچوڑ ہے؟ کائنات کا چھوٹا سا حصہ تو ہے، لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنے چھوٹے حصے کا بھی رب کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت شکل میں، بے شک رب کہتے ہیں کہ اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یا ومل حیات دنیا الا متاع الغرور۔ لیکن the thing is، یہ دونوں چیزیں اگر آپ ساتھ لے کے چلیں نا، تو کہیں نہ کہیں آپ اس چیز میں الجھ جاتے ہیں کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، مطلب میں ضروری ہوں یا نہیں ہوں۔ بس اس میں نہ ہی الجھیں، یہ سمجھیں کہ آپ وہ ایک ڈائمنشن کی بات ہے، یہ دوسری ڈائمنشن کی بات ہے، کیونکہ رب کے ڈائمنشنز تو ہمیں اتنی آسانی سے سمجھ آنے سے رہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے آپ کو کوئی کام دیا ہے، جب دنیا کی ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بھی تو کرنا چاہیے۔ ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے اور کیوں الجھے ہوئے؟ کبھی جب آئینہ دیکھتی ہیں نا آپ،
مجھے نہیں پتا آپ آئینہ تلاشتے ہیں، آئینہ آپ کو تلاشتا ہے، لیکن جب اس پار جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے وہاں؟ بتانا نہیں چاہوں. کتنی دیر میں واپس آ جاتی ہے پھر؟ وقت لگتا ہے کبھی اور کبھی ایک دم سے، وہ تو بلاوے پر ڈپینڈ. میں بات نہیں کرنا چاہوں گی اس کے بارے میں، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کی بہت خاص طور سے روحانی ایموشنل باتیں بہت ذاتی ہوتی ہیں، اور میں وہ کنیکشن بھی نہیں کھونا چاہتی. صحیح بات. کچھ چیزیں ہیں اور جو آپ بول سکتے ہیں، کچھ چیزیں آپ میں نہیں بتا سکتی. کائنات میں محبت کی کیا جگہ ہے؟ پوری کائنات کی محبت مجھے تو سمجھ نہیں آتا کسی اور چیز کی جگہ ہے بھی کہ نہیں. محبت ہی محبت ہے، کنیکشن ہی سارا محبت کا ہے. یہ جو اتنا لمبا سفر ہے جنت سے نکل کے واپس رب تک جانے کا، رب سے ملنے کے بعد پھر رب تک کا، تو یہ محبت پہ ہی بیسڈ ہے. نہیں تو وہ کیوں ہمیں واپس کہتے آنے کے لیے؟ وہ کیوں چاہتے کہ میرا بندہ صحیح سلامت اس راستے پہ واپس آنا چاہیے، ہے نا؟ ازل سے اب تک انسان اسی ایک چیز کی تلاش میں ہے. اٹس اے کائنڈ آف اے ویلیڈیشن جو انسان خود کو دلانا چاہتا ہے. اور پھر ہیومنز آر سوشل اینیملز. محبت ملٹی ڈائمینشنل ہو گئی ہے. کل تک تو یہ بھی ہوگا کہ لوگ موٹر سائیکل سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے، مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا. تو وہ پھر سے وہی بات ہے نا کہ آپ کی اگر روح کی غذا خالی، اگر روح خالی رہ گئی ہے، اس کو غذا نہیں مل رہی ہے، تو پھر آپ ضروریات کی غلام ہو جاتے. آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ ہوش مندوں میں نہیں ہے، عقل والوں میں نہیں، اس سفر کی داستاں پاؤں کے چھالوں میں. ہے مکاں سے لامکاں کا سلسلہ مشکل بہت، ہے مکاں سے لامکاں کا سلسلہ مشکل بہت، یہ دلائل میں نہیں ملتا حوالوں میں نہیں. ایک اور جو نہیں سنانا تھا لیکن اب سنا دیتی ہوں، ہنا میرا تخلص ہے. تو نے اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے چنگاری ہنا، تو نے اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے چنگاری ہنا، راکھ ہو جانے کا ڈر اب کے خیالوں میں نہیں. کسی سے فریاد کرے تھے وہ، جیسے مؤذن کبھی ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو بلا رہا ہے، اچھا، کبھی لگتا ہے کہ نہیں خدا سے کچھ شکایت کر رہا ہے، شاید فریاد کر رہا. تو ایسی ہوتی ہے نا کچھ اذانیں جو کانوں میں گونجتی سچ ہے. میں واقعی اس کا اختتام ہی اس کا حل ہے. جو یہ دنیا ہے یہ تو حقیقت ہے نہیں، لیکن ہم ضروریات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہی دنیا اصلیت ہے. اگر آپ کبھی کسی جگہ جائیں، ایسی سکون کی جگہ، وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور یہ سوچیں کہ اصلی حقیقت کون سی ہے، آپ کی اصلی حقیقت کون سی ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے اس وقت، یا آپ ڈیسائیڈ کر لیں، تو پھر آپ یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں. کیا بات ہے! اس سے اچھا کنکلوژن تو میرے خیال سے اس آج کے شمارے کا ہو ہی نہیں سکتا تھا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ آج جڑے رہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. خدا خدا حافظ. حافظ.